تو اس فلسفے کی بنیاد پر کہ جی انسان لالچی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا افتتاح ہوا. حالانکہ جو ایڈم اسمتھ کا خیال تھا اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے وہ غلط کی گئی. ایڈم اسمتھ کا خیال تھا کہ انسان فطرتاً اپنا فائدہ دیکھتا ہے. جب ہر انسان اپنا فائدہ دیکھے گا تو لازم بات ہے سارے انسان اپنا فائدہ دیکھیں گے. جب سارے انسان اپنے فائدے کے لیے کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ معاشرے کے لیے کام کریں گے. ایڈم اسمتھ کا خیال یہ تھا کہ جب سارے انسان اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کے مفاد کے لیے کام کریں گے. لیکن ہمیں بنیادی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب کی خلیج اس لیے ہو جاتی ہے کہ جی کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ اپنی ذہانت استعمال کرتے ہیں تو وہ امیر بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں یا نکھٹو ہوتے ہیں یا لیزی ہوتے ہیں یا کام چور ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے. اور امریکہ میں اسپیشلی یہ فلسفہ بہت زیادہ وہ ہے کہ جی جو بیچارہ غریب ہے تو وہ اس لیے غریب ہے کہ وہ نکھٹو ہے، وہ کام چور ہے، وہ لیزی ہے. تو وہ بنیادی طور پہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی محنت سے امیر بنا جا سکتا ہے، اور سرمایہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ محنت سے ہر کوئی امیر بن سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاجیکلی اس کو ایک تو یہ پرکھیں کہ فرض کریں کہ دنیا کی دولت 100 ارب روپیہ یا 100 ارب ڈالر ہے. تو 100 ارب ڈالر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اگر محنت بنے گا تو ہر شخص اگر محنت کرے گا تو وہ 10 ارب ڈالر لے لے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر دنیا کی آبادی 7 ارب ہے تو ہر شخص ایون محنت بھی کر لے تو وہ کیسے اس کے پاس 10 ارب روپیہ آ جائے گا؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جگہ ہی اتنی مثلا وہ جو دولت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ سب کو دے سکیں یا سب کو اس طرح وہ کر سکیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی محنت سے امیر بنا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محنت سے ہی امیر بنا جاتا ہے تو جو کسان طلوع آفتاب کے وقت اٹھتا ہے اور غروب آفتاب تک محنت کرتا ہے اس کے گھر میں فاقوں کا راج کیوں ہوتا ہے؟ اور جو جاگیردار کوئی کام نہیں کرتا اس کے پاس ساری آسائشیں ہوتی ہیں. جو مزدور جو ہے وہ اپنا خون پسینہ فیکٹریوں میں ایک کرتا ہے اس کے پاس تو زندگی کی کوئی آسائشیں نہیں ہوتی. وہ خوبصورت چپلیں بناتا ہے لیکن جون کی سخت گرمی میں اس کے اپنے بچے پہ ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بہترین کپڑے بناتا ہے، اس کے اپنے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. وہ بہترین گھر بناتا ہے لیکن خود جھوپڑی میں رہ رہا ہوتا ہے. وہ بہترین کاریں اسمبل کرتا ہے لیکن خود سائیکل بھی نہیں خرید سکتا. وہ بہترین کمبل بناتا ہے لیکن دسمبر کی سخت سردی میں اس کے بچے جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر کے مر رہے ہوتے ہیں. وہ بہترین دوائیں بناتا ہے یا پیک کرتا ہے لیکن اس کے اپنے بیوی بچے جو ہے یہ دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ نہیں. اگر آپ اس کو جنرلائز کریں یا اس کو پوری دنیا کی انسانی تاریخ دیکھ لیں، یہ میں نے ایک دوسرے لیکچر میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا محنت سے امیر بنا جا سکتا ہے یا ہاؤ ٹو بیکم رچ. تو اس میں میں نے اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا لیکن جنرلائز کر لیں. اگر آپ آج کوئین الزبتھ دنیا کی امیر ترین عورتوں میں ہے تو تاریخ کا کون سا باشعور طالب علم نہیں جانتا کہ ان کے باپ دادے اور ان کے رشتہ دار جو ہے وہ غلاموں کی تجارت میں انوالو ہیں. آج دنیا کے بڑے بڑے بینک اٹھا لیں، ان کے مالکان کا اٹھا لیں، اسٹینڈرڈ آئل کمپنی سے لے کر آپ ساری بڑی بڑی کمپنیز اٹھا لیں، ان کے باپ دادا اٹھا لیں. امریکہ کا جو ایک پریزیڈنٹ تھا ٹامس جیفرسن جو دنیا کے امریکہ کا امیر ترین صدر کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کا اپنا کہنا تھا کہ وہ $10-12 کا غلام خریدتا تھا اور اس دور میں تقریباً $247 کا غلام خریدتا تھا بیچتا تھا. اور یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کئی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ویسٹرن یورپ میں اور مغرب میں کوئی صنعتی ترقی نہیں ہوتی اگر پلانٹیشن نہیں ہوتی امریکاز میں. اور امریکاز میں پلانٹیشن کبھی کامیاب نہیں ہوتی اگر غلاموں کو نہیں لایا جاتا. 4 ملین سیاہ فام افراد کو خالی کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ پیسج میں مارا گیا. ہزاروں کی تعداد میں جب کرسٹوفر کولمبس وہاں پہنچا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا. کئی مورخین کا خیال ہے کہ جب کرسٹوفر کولمبس پہنچا ہے امریکہ کو دریافت کرنے تو جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کی کوئی 25 ملین آبادی تھی اور کچھ ہی دہائیوں میں وہ گھٹ کر جو ہے وہ 5 ملین رہ گئے. تو 2 کروڑ انسان تو وہ مارے. بہار، اڑیسہ اور بنگال میں جو ہے وہ ششی تھرور کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 35 لاکھ لوگ جو ہے مارے گئے جو برطانوی گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا. اسی طرح آئرلینڈ میں اور دنیا کے کئی خطوں میں ان کی پالیسیز کی وجہ سے قحط آئے.
تو یہ ساری لوٹ مار کہاں جائے گی اگر یہ ممالک امیر بنے ہیں؟ آج دنیا کی جتنے بھی 7 صنعتی ممالک ہیں ان میں سے کون ایسا نہیں رہا کہ جس نے جو ہے کالونائزیشن کی؟ کیا فرانس نے کالونائزیشن نہیں کی؟ برطانیہ نے کالونائزیشن نہیں کی؟ کیا اٹلی نے تقریباً 3 سے 6 ممالک پہ قبضہ نہیں کیا؟ افریقہ میں کیا جرمنی نے 3 سے 6 ممالک پر قبضہ نہیں کیا؟ کیا یہ جو نیدرلینڈ ہے اس نے کالونیز نہیں بنائی؟ امریکہ نے فلپین پہ قبضہ نہیں کیا؟ امریکہ نے پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کو کہتے ہیں لوگ کالونائز نہیں کیا، لیکن پورے ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ایک طرح سے قبضہ ہی کر کے امریکہ بیٹھا نا۔ بالکل اسی طرح اگر لوگ کہیں کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ جو ہے جی انہوں نے کسی کو کالونائز نہیں کیا، تو یہ تو اسرائیل کی طرح سیٹلر اسٹیٹس ہیں۔ سیٹلر اسٹیٹ سے مراد یہ کہ ایسی ریاست کہ جہاں پر لوگوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو ختم کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ تو آسٹریلیا میں تو ایبارجنیز کو مارا، نیوزی لینڈ میں ایبارجنیز کو مارا، کینیڈا میں مقامی لوگوں کو مارا اور ان کی تو نسلیں ختم کر کے ان لوگوں نے وہ قائم کیا۔ تو یہ آج اگر امیر ممالک ہیں تو ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جس نے جو ہے ایکسپلائٹ نہ کیا ہو؟ اور اسی طرح جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کی بھی آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں کون سے اگر ایسے امیر ترین لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپلائٹیشن نہ کیا ہو؟ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف میڈ ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی قاتل مشین پینٹاگون کا جو ہے وہ ملٹری کانٹریکٹر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ بنیادی طور پہ یہ تصور کر لینا کہ جی دیکھیں محنت کرے تو کوئی بھی امیر بن سکتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اس کی تاریخ میں آپ کو کوئی نظیر نہیں ملتی، چاہے آپ ممالک پہ لے لیں یا افراد پہ اس کا اطلاق کر لیں۔ آپ یہ پوری انسانی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس سے آپ یہ ثابت کرے کہ جی محنت سے امیر بنتے۔ ایون سرمایہ دارانہ ممالک جو 3rd کلاس لیبر قوانین بناتے ہیں یہ خود اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ یہ سرمایہ دار اتنا پوتر ہے تو یہ بنگلہ دیش اور ویتنام کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ چیپ لیبر ہے۔ بنگلہ دیش میں کتنے ایسے حادثات ہوئے کہ جس میں جو ہے وہ 300-400 مزدور مر گئے اس لیے کہ کوئی لیبر قوانین کی پاسداری نہیں ہے۔ چین میں بھی اگر ایک عرصے میں وہ ڈنگ شیاؤپنگ کے دور کے بعد آئے تو اس لیے کہ وہاں پہ لیبر قوانین اتنے سخت نہیں تھے، وہاں پہ ریگولیشن اتنی سخت نہیں تھی۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا یہ کہنا کہ جی کوئی بھی محنت کرے تو وہ امیر بن سکتا ہے، اس کی کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن کے بلبوتے پہ آپ امیر بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دولت پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک فطرت اور ایک انسانی محنت۔ فطرت سے آپ کو درخت ملا، آپ نے لکڑی کاٹی، لکڑی کاٹ کے اس کو آپ نے میز بنا لیا، کرسی بنا لیا، کچھ اور بنا لیا۔ فطرت سے آپ کو ربڑ ملا، آپ نے اس کا ٹائر بنا لیا، کچھ اور بنا لیا۔ فطرت سے آپ کو آئرن اور ملا، آپ نے لوہا بنایا، سریا بنایا اور دوسری چیزیں بنائی۔ تو یہ بنیادی طور پہ اگر میں سرمایہ دار ہوں اور میں کسی پروجیکٹ پر یا میں کوئی فیکٹری کھولتا ہوں اور میں 50 کروڑ کی مشینیں لے آتا ہوں اور مشینوں کے آگے میں بین بجانا شروع کر دیتا ہوں، تو کیا وہ مشینیں دولت پیدا کرنا شروع کر دیں گی؟ اس کو ہم معیشت میں کہتے ہیں ڈیٹ کیپٹل، مردہ سرمایہ۔ وہ کبھی دولت پیدا نہیں کرے گی جب تک اس پہ مزدور کا خون پسینہ نہیں لگے گا، جب تک اس کی محنت نہیں لگے گی۔ تو محنت بنیادی طور پر ہوتی ہے جو پروڈکٹ میں ویلیو کریٹ کرتی ہے، اور ایک طویل عرصے تک ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو کی یہ بات دنیا میں اسٹیبلش تھی کہ کسی بھی پروڈکٹ کی جو ویلیو ڈٹرمن ہوتی ہے یا کسی بھی جو ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کی جو قیمت کا تعین ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ہوتا ہے اس پر لگنے والی محنت سے، کہ جتنی اس پہ محنت لگتی ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے کیوں مہنگے ہیں؟ کیونکہ ان کو لازمی بات ہے، ان کو مائن کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہہ دینا سرمایہ دار کا کہ جی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام ہر ایک کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ خوشحال ہو، ایسا بالکل معاملہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ریٹائر ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ ممالک محنت سے امیر بنے۔ آج جو بڑے سرمایہ دار ممالک ہیں تو یہ بالکل غلط تصور ہے کہ یہ بڑے سرمایہ دار ممالک جو ہے وہ محنت سے امیر بنے، بلکہ محنت سے امیر نہیں بنے، ان کی جو دولت ہے اس دولت کے پیچھے جو ہے وہ ظلم و بربریت کی داستان ہے۔